بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فقراء مہاجرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، دولت مند لوگ بلند درجے اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کیسے؟ انہوں نے عرض کیا، وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، اور وہ صدقہ کرتے ہیں لیکن ہم استطاعت نہ رکھنے کی وجہ سے صدقہ نہیں کرتے، اور وہ غلام آزاد کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے۔ دولت مندی کی وجہ سے ہم سے فضیلت حاصل کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس کے ذریعے سے تم اپنے سے آگے بڑھنے والوں کو پالو اور اپنے بعد والوں سے تم بڑھ جاؤ، اور کوئی تم سے زیادہ فضیلت والا نہ ہو مگر وہی جو تمہارے جیسا یہ عمل کرے۔ انہوں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا عمل تو ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ چنانچہ انہوں نے اس پر عمل شروع کر دیا، لیکن دولت مند مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پہنچ گیا تو وہ بھی اس پر عمل کرنے لگے۔ لہٰذا فقراء مہاجرین دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہمارے اس فعل کی سن گن ہمارے دولت مند بھائیوں کو بھی ہو گئی ہے اور انہوں نے بھی اس پر عمل شروع کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو اللہ کا فضل ہے جسے وہ چاہے دیتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نیکی کے معاملے میں کس طرح بڑھ چڑھ کر رغبت رکھتے تھے، اور ان کی نظر اپنے سے زیادہ اعمال خیر کرنے والوں پر ہوتی تھی جیسا کہ حکم ہے، اور پھر انہی کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے بے چین رہتے تھے۔ اہل ثروت اگر تمام احکام و فرائض اسلام کی پابندی کے ساتھ دولت مندی کے باوجود مالی عبادت کا بھی اہتمام کریں گے تو یہ ایسا شرف و فضل ہے جس میں دوسرے اہل ایمان ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، جو دولت سے محروم ہونے کی وجہ سے کرنے سے معذور ہیں۔